ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ جو سائشوں سے بڑی زندگی کے باوجود نہ خوش تھا اور نہ ہی مطمئن تھا۔ عیش و عشرت سے بڑی زندگی کے باوجود جب بادشاہ اپنی سلطنت میں اپنے وزیر کے ساتھ اپنے ملک کا سفر کر رہا تھا تو ایک کسان جو اپنے کھیت میں خوشی سے کام کر رہا تھا، وہ کام کر رہا تھا اور بڑے مزے سے گانا گا رہا تھا۔ کسان کی خوشی نے بادشاہ کو حیران کر دیا۔ بادشاہ نے سوچا، میں اس ملک کا حاکم ہوں جو تمام آسائشوں سے بڑی ہوئی زندگی بسر کر رہا ہوں، پھر بھی میں اداس ہوں، جبکہ اس غریب کسان کی زندگی میں زیادہ خوشی ہے۔ بادشاہ اس شخص کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور اتنے خوش کیوں ہو؟ آدمی نے جواب دیا، میں اپنے خاندان کا ایک عام آدمی ہوں اور مجھے خوش رہنے کے لیے بہت کم ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں صرف دن بھر کے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں بس اپنے سر پر چھت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف اس سادہ زندگی میں ہم خوش ہیں۔ صاف ظاہر تھا، پھر بھی بادشاہ کسان کے جواب سے مطمئن نہیں تھا۔ محل کی طرف لوٹتے ہوئے بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ کسان کتنا خوش ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں اتنا خوش کیوں نہیں؟ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس آسائشیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ کسان مجھ سے زیادہ خوش کیوں ہے؟ تو وزیر نے تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد جواب دیا، آپ کی شان میں مجھے یقین ہے، لیکن کسان کے پاس 99 سونے کے سکے نہیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ وزیر نے کہا، میں اس کا مطلب بعد میں سمجھاؤں گا۔ آپ 99 سونے کے سکے ایک تھیلی میں ڈال کر کسان کے گھر کے آگے رکھ دیں۔ بادشاہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے وزیر کو 99 سونے کے سکوں سے بڑی ہوئی ایک تھیلی دی جو کسان کی دہلیز پر رکھ دی گئی۔ دن بھر کام کرنے کے بعد جب کسان گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اپنی دہلیز پر تھیلی پڑی ہوئی ہے۔ وہ اسے خوشی سے اندر لے آیا۔ اسے کھولا تو حیرت ہوئی کہ یہ سونے کے سکوں سے بڑی ہوئی ہے، اور اس نے غور سے دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ جب اس نے ایک ایک کر کے سونے کے سکوں کو گننا شروع کر دیا تو وہ 99 سونے کے سکے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ صرف 99 ہی کیوں ہیں، 100 کیوں نہیں ہیں؟ کہیں گنتی کے بعد آخری سکہ کہاں چلا گیا؟ اس نے سوچا کہ شاید ایک سونے کا سکہ کہیں گر گیا ہوگا، تو اس نے باہر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ہر جگہ تلاش کی، لیکن اس کو سونے کا سکہ نہ ملا۔ اس نے 100 سونے کے سکے پورے کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنے کا فیصلہ کیا، اور اسی لمحے اس نے اپنے کھیتوں میں دن رات کام شروع کیا، اور آہستہ آہستہ وہ تھکنے لگا اور اب وہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنے لگا اور اپنے گھر والوں پر تنقید کرنے لگا کہ اس نے 100 سونے کے سکے حاصل کرنے میں کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ اس نے کام کرتے ہوئے گانا گانا چھوڑ دیا اور 100 سونے کے سکے حاصل کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا کہ وہ کیسے وہ سکہ پورا کرے۔ وہ گھر میں بھی کسی کو بھی سونے کے سکے استعمال کرنے نہیں دیتا۔ اب وہ خاندان جو کبھی خوشی سے رہتا تھا، وہاں ہر روز لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ پھر اپنے وزیر کے ساتھ کسان سے ملنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ کسان پہلے سے بہت کمزور ہو گیا ہے اور اس کے چہرے پر خوشی ختم ہو گئی ہے۔ وہ چڑچڑا دکھائی دے رہا تھا، وہ تھکا ہوا تھا اور اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ بادشاہ اس آدمی میں زبردست تبدیلی دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ وہ آدمی اب خوش اور مطمئن کیوں نہیں ہے؟ اور وزیر نے جواب دیا، اب اس کے پاس 99 سونے کے سکے ہیں۔
تو وزیر نے وضاحت کی 99 سونے کے سکوں کی۔ وزیر نے کہا لوگوں کے پاس خوش رہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وہ ہمیشہ ناخوش رہتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک جو آخری چیز ان کے پاس نہیں ہے وہی خوشیاں لائے گی، اور وہ اپنی ساری زندگی دکھی انتظار میں گزار دیتے ہیں۔ آخری یہ بات سن کر بادشاہ سمجھ گیا کہ حقیقی خوشی جو چیز آپ کے پاس ہے اس میں خوش ہونا چاہیے اور اس میں اطمینان اور سکون ہے۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ 99 سکوں میں شامل ہونا کسی کے سکون اور خوشی کی قیمت پر ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے تو ہمیں دیکھیں گے کہ سب ہی 99 سونے کے سکوں کی زندگی جی رہے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی میں کچھ خامیاں تلاش کرتے ہیں کہ خوش نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 32 دانت ہیں لیکن ہم ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن اگر ہمارا کوئی ایک دانت نکل جائے تو ہماری زبان ہمیشہ وہی جاتی ہے۔ یہ ہمارے دماغ کی فطرت ہے کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہم ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنی زندگی میں خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر نہیں کرتے، بلکہ ہم ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نہیں ہے اس کوشش میں ہم محروم رہ جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو پہلے سے موجود ہے اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین کریں آپ نے زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن پہلے جو چیز آپ کے پاس ہے اس سے لطف اندوز ہوئیں۔ اس کے لیے شکر گزار بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے ہر کام میں راضی رہیں۔ جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پوری دنیا آپ کی ہے، بہترین قسم کی خوشی شکر گزار ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور مطمئن رہنا خوشی زیادہ ہونے میں نہیں، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے پہلے اس پر مطمئن رہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی کے سفر میں یہ صرف منزل کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس خوشی کے بارے میں بھی جو ہمیں راستے میں ملتی ہے۔ اگر آپ کو انکریج ٹیچ کی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل پہ جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔